السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی اور چھٹی ختم ہو گئی ہے میری۔ میں نے آپ سے یہی کمٹمنٹ کی تھی کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آج عید الفطر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید الفطر کی بہت زیادہ مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ جو کچھ بھی اس رمضان میں ہم تھوڑی بہت خیر سمیٹ پائے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہوا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بلائی پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن بان بناتی ہے، سوت کاٹتی ہے، مطلب جس سے ہم چارپائیاں بناتے ہیں۔ سارا دن محنت مشقت کر کے وہ سوت کاٹتی ہے، مضبوط بان بنا لیتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، وہ بان قابل استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ اسے ضائع کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اپنے نفس کی تھوڑی بہت اصلاح کرنے کے بعد، خیر اور بلائی کی کچھ اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے بعد پھر برائیوں والے ڈگر پر جاری و ساری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اور عید الفطر کی مبارکباد، اس دعا کے بعد میں آپ کا بہت سارا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت برکت دے۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اتنی عزت دی۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جب اپلوڈ کی کہ میں چھٹی کر رہا ہوں، تو آپ نے اس قدر محبت کا اظہار کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور اللہ رب العزت کا بھی، جس نے آپ کے دلوں میں میرے لیے قدر بٹھائی اور آپ مجھے عزت دیتے ہیں۔ تو اپنی بات کو بہت زیادہ طول دیے بنا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ جن کانٹوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ جوانسا ہے۔ بہت لوگ مجھے تصویر بیچتے ہیں جوانسا کی اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دماسا ہے حکیم صاحب؟ حالانکہ میں نے اپنی ویڈیو میں دماسا کی اچھے سے پہچان کروائی، اس کے خواص سے میں نے آگاہ کیا، اس کا پھول بھی دکھایا آپ کو، لیکن اس کے باوجود کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پتے بہت زیادہ ملتے ہیں دماسا کے ساتھ، اور اس کے کانٹے بھی کافی سارے ملتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اس کا پھول دیکھیے، یہ بالکل منفرد ہے دماسا سے، اور اس کے کانٹے بھی بالکل منفرد ہیں دماسا سے۔ اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں اور دماسا کے کانٹے اس سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے مقابل اگے ہوتے ہیں، جبکہ یہ اکیلا اکیلا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ اوپر کی طرف بڑا ہوا ہے، اور اس کے پودے کافی جوان بھی ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ اتنا جوان تو نہیں، لیکن اس کے پودے کافی سارے صحت مند بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ دماسا ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان کے خواص میں بہت سارا فرق ہے۔ اگر آپ کو دماسا والے فوائد چاہیے جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں، تو آپ کو دماسا ہی استعمال کرنی ہے۔ یہ فوائد میں اتنا خاص نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، لیکن یہ اس قدر اچھا نہیں ہے جتنا مفید دماسا ہے۔ تو آپ اس کی پہچان کر لیجئے، دماسا اور جوانسا میں فرق جان لیجئے، اور اس فرق کو اچھے سے جاننے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ دماسا پر بنائی گئی میری ویڈیو دیکھیں۔ اس کا مزاج بھی گرم خشک ہوتا ہے، یہ دوسرے درجہ میں گرم خشک ہے، اور یہ بھی مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اوجاع کو، دردوں کو تسکین دیتا ہے، اور بواسیر کے مریضوں کے لیے جوانسا کا استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ اور اس کے پتوں کو پانی میں اچھے سے پکا کر، مطلب جو شاندہ بنا کر، بواسیر کا مریض اس میں بیٹھ بھی سکتا ہے، اس سے بھی درد کو تسکین ملتی ہے۔ یہ ڈبا اطفال، بچوں کو کھانسی لگ جاتی ہے بہت شدید قسم کی، مطلب مسلسل کھانستے جاتے ہیں اور بہت ہی اذیت ناک یہ کیفیت ہوتی ہے، اس میں بہت مفید ہے۔ اس کی خوراک 3 سے 4 ماشا تک لی جا سکتی ہے۔ اسے ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اسے گھوٹ کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اسے نتھار کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈبا اطفال کی صورت میں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی جڑیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جڑیں گھوٹ کر اس میں تھوڑا پانی ڈال کر وہ بچے کو پلا دیجئے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کی جڑوں کا شربت بھی بنایا جاتا ہے یرقان کے مریضوں کے لیے۔ اس کی جڑیں آپ نکالیے، انہیں کوٹ لیجئے،
انہیں پانی میں اچھے طریقے سے خوب پکائیے، جڑوں کے اثرات پانی میں آ جائیں۔ تو پانی سے ڈبل، مطلب اگر آپ کے پاس 1 پاؤ پانی ہے تو اس میں آدھا کلو چینی ڈال کر اسے پکا لیجیے، شربت تیار کر لیجیے۔ اور اس شربت کے ساتھ صبح و شام پانی کو میٹھا کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، مطلب 1 گلاس صبح اور 1 گلاس شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کچھ تعارف اور پہچان کروا دی میں نے آپ کو۔ مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی سپورٹ بھی مجھے پہنچاتے رہا کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔